السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سورۃ ہود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی ویؤت کل ذی فضل فضلہ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ الف لام را ایک کتاب ہے جس کی آیات پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں، ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے کہ تم نہ بندگی کرو مگر صرف اللہ کی، میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا۔ لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ سورت کا آغاز کتاب کے تعارف سے ہو رہا ہے اور بہت دلچسپ تعارف ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے یعنی قرآن مجید جس کی آیات پختہ ہیں۔ پھر ثم فصلت کھول کے بھی بیان کی گئی، ایک طرف محکم ہے دوسری طرف مفصل ہے، یعنی ایک طرف الفاظ اس کے باہم اتنے مربوط ہیں کہ کم سے کم الفاظ میں بات کی گئی ہے، اور دوسری طرف معنی کے اعتبار سے بہت تفصیلی ہے، اس کے اندر ایک ایک آیت کے اندر ایک ایک جملے کے اندر بے شمار معنی نکلتے ہیں، بے شمار چیزیں اور حکمتیں پائی جاتی ہیں۔ اور کتاب کا پیغام کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ لوگوں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کسی کی بندگی نہ کرو۔ اور پیغمبر کا مقام کیا ہے؟ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، کہ میں تمہارے لیے خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی پیغمبر نے مزید بھی کچھ ہدایات دی اللہ کی طرف سے، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ اپنے رب سے معافی مانگ لو اپنی غلطیوں پر، کوتاہیوں پر۔ ثم توبوا الیہ، پھر اسی کی طرف رجوع کرو، پلٹو۔ فائدہ کیا ہوگا استغفار کا؟ یمتعکم متاعا حسنا، دنیا میں بھی اچھا سامان زندگی ملے گا۔ قرآن مجید کی دوسری آیات سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے، احادیث سے بھی یہی بات پتہ چلتی ہے کہ جو انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ تعالی اس کی دنیا کی مشکلات بھی آسان فرماتے ہیں۔ استغفار آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی کامیابی کی کنجی ہے۔ اور استغفار کیا ہے؟ گناہوں سے معافی چاہنا، گناہوں کو اپنے سے دور کرنا، گناہوں پر شرمندہ ہونا، اللہ کی طرف پلٹ آنا، لوٹ آنا، اپنی اصلاح کر لینا، اور یہی اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم ایسا کریں۔ اور پھر اگر ہم نہیں کرتے تو گناہ ہمارے لیے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی نقصان دہ ہیں۔ گناہوں کی وجہ سے بندہ دنیا میں بھی اللہ کے رزق اور رحمت سے محروم ہوتا ہے، اور آخرت تو پھر اگر اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اللہ کے ساتھ ملاقات کی تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس دن کس قدر شرمندگی ہو سکتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، ہر صاحب فضل کو اس کا فضل دے گا۔ اور اگر تم منہ پھیرتے ہو، نہیں میری بات مانتے، نہیں اس کی عبادت کرتے، نہیں استغفار کرتے، نہیں اس کی طرف پلٹتے، تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ کہ اگر تم نے استغفار نہ کی تو بہت بری شامت آئے گی،
وہ دن اچھا دن نہ ہوگا تمہارے لیے. اور اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے. ہم سب انسان ہیں، خطا کار ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن بہترین خطا کار کون ہوتے ہیں؟ جو توبہ کرنے والے ہوتے ہیں. یہ ایک پیغام ہے ہم سب کے لیے، اور اس میں ہماری بھلائی ہے. اب دیکھیے کہ اگر ہمیں کوئی کھانا کھانے کو کہے کہ کھانا کھا لو تاکہ تمہارے اندر طاقت آئے، تم صحت مند رہو، لیکن اگر انسان کہ نہیں مجھے نہیں کھانا، جیسے عام طور پہ بچے کرتے ہیں کہ نہیں کھانا، تو اب دیکھیے کہ ماں کی حالت کیا ہوتی ہے جب بچے کا انکار کرتے ہیں، اور اس میں بچوں کا نقصان ہوتا ہے. اسی طرح پیغمبر ماؤں سے بڑھ کر اپنی قوم کے لیے، انسانوں کے لیے ہمدرد، خیر خواہ اور محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اور وہ انسانوں کے سامنے روحانی غذا رکھتے ہیں اور ان کو ہدایت کی باتیں بتاتے ہیں کہ ایسا کر لو، ایسا کر لو. اور اگر انسان اس ہدایت کی بات کو قبول نہیں کرتا تو اس میں انسان کا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے. اور پھر جب انسان کا جسم کمزور ہوتا ہے، بیمار پڑتا ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی الٹیمیٹلی اگر انسان اپنی جسمانی ضروریات کا خیال نہیں رکھتا تو جو جیتا ہے وہ بھی بیمار رہ کے جیتا ہے، اور جب مرتا ہے تو بھی تکلیف دہ حالت میں. اسی طرح جب روحانی غذا کو انسان قبول نہیں کرتا تو بھی یہی انجام ہوتا ہے، جیتا ہے تو بیمار جیتا ہے. جب روح بیمار ہوتی ہے تو انسان کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا. انسان بظاہر ہنستا بھی ہے تو اس کے اندر ایک ڈپریشن چھپا ہوا ہوتا ہے. تو یہ جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور استغفار کرتے رہو، اس کی طرف پلٹتے رہو، اپنی غلطیوں کو مانتے رہو، ان کا اعتراف کرتے رہو، تو اس میں دراصل تمہارا ہی فائدہ ہے. عقل مند وہ ہے جو اللہ کی بات کو سمجھ جائے اور مان لے، کیونکہ واپسی تو اسی کی طرف ہے. الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود لوگوں نے کیا طرز عمل اختیار کیا؟ اہل مکہ نے خاص طور پر، دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں. یعنی پیغمبر کو دیکھتے ہی سینہ موڑ لیتے، یا نیچے کو یا سائیڈ کو، یعنی بات سنتے نہیں تھے. ایک ہوتا ہے کسی کی بات توجہ سے سننا. جب آپ کسی کی بات توجہ سے سنتے تو قدرتی طور پر آپ کا سینہ سامنے ہوتا ہے، آپ پوری یعنی اپنے سینے کے ساتھ متوجہ ہوتے، اپنے فرنٹ کے ساتھ. اور اگر آپ کسی کی بات نہیں سنتے تو آپ کنارہ کشی کر لیتے ہیں، کندھے موڑ لیتے ہیں یا نیچے کو جھک جاتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں، یعنی پیغمبر ان کو دیکھے بھی نہ. خبردار، جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں، اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی جانتا ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کوئی سورت سناتے، کوئی آیات پڑھ کے سناتے لوگوں کو، تو ایسے ہی قریش کے بعد متکبر سردار بے پرواہی کے ساتھ اٹھتے اور چادر ڈال کے چل دیتے. یہ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ کسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور کبھی کوئی کانفلکٹ ہو جاتا ہے یا آپ کو اس کی بات نہیں سننی تو کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنا بیگ اٹھاتے ہیں، چیز اٹھاتے ہیں اور چل پڑتے ہیں. یہی رویہ ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ سے کنارہ کشی کرتے ہیں، آپ سے بے رخی برتتے ہیں، آپ سے چھپتے ہیں، آپ کی بات نہیں سننا چاہتے. کیا یہ بھول گئے ہیں کہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ وہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینوں کا بھید بھی جانتا ہے، وہ دلوں کے اندر چھپی ہوئی باتیں. اب ویسے تو ان کا بظاہر طرز عمل ایک نظر آ رہا ہے، لیکن سینے کی باتیں، دل کی باتیں، چھپی ہوئی باتیں، اس لیے کہ انسان کا جو طرز عمل ہوتا ہے وہ دراصل اس کے دل کے خیالات کی عکاسی ہوتا ہے. انسان کے دل میں جب تکبر ہوتا ہے تو وہ ایسا رویہ اختیار کرتا ہے. انسان کے اندر جب کسی کے لیے نفرت ہوتی ہے تب وہ ایسا رویہ اختیار کرتا ہے کہ وہ اس سے کنارہ کشی کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، بے رخی اختیار کرتا ہے یا اس کی بات کو اہمیت نہیں دیتا. حالانکہ پیغمبر کی بات کیا تھی جو خود انسانوں کے فائدے میں تھی، لیکن انہیں ماننے کی توفیق نہ ہوئی. 12واں پارہ، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ.
زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو. یعنی اللہ نے جس کو بھی پیدا کیا، جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے، انسان، جن، چرند، پرند، بحری، بری، ہر طرح کی مخلوقات، وہ جو ہمیں نظر آتی ہے اور وہ جو ہمیں نظر نہیں آتی، یہ کتنی ورائٹی ہے نا ہر طرح کی مخلوق کے اندر. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ کون سا پرندہ کیا پسند کرتا ہے، کون سا جانور کیا کھاتا ہے. اس کے لیے پوری زندگی چاہیے، یہ صرف یہی علم حاصل کرنے کو. کھلائیں گے تو کب اور کہاں سے اور کیا. تو اللہ نے جب پیدا کیا تو پوری پلاننگ کے ساتھ کہ کس کی کیا ضرورت ہے، اس کے لیے کیا اگے گا، کیا بنے گا، کیا پیدا کیا جائے گا، اور وہ اس کے مطابق ان سب کو رزق دے رہا ہے. اور کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو اس سے محروم ہو. اور ہر ایک کی پسند اور چوائس کا رزق اللہ نے رکھا. خود انسانوں کے لیے کیا کیا ورائٹی پیدا کی، کیسے کیسے رنگ، ذائقے، خوشبو، مزے. یعنی ایک کھانا کھاتے ہیں، صرف پیٹ ہی نہیں، زبان اور زبان کے بھی کئی حصے اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور پھر اس کی خوشبو بھی سونگتے ہیں اور آنکھیں بھی دیکھ کے اس کو ٹھنڈی ہوتی ہیں. تو یہ ساری نعمتیں اللہ نے پیدا کی، اور صرف ہمارے لیے نہیں، باقی مخلوقات کے لیے بھی. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہ جانتا ہے اس کا ٹھکانہ اور اس کے سپرد کیے جانے کی، یعنی قبر کی جگہ، سب اس کے علم میں ہے. کل فی کتاب، سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا. یعنی پہلے ہر طرف پانی ہی تھا، تاکہ تم کو آزما کر دیکھے تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے. یعنی زمین آسمان کو پیدا کیا، زمین کی ساری نعمتیں انسان کے لیے پیدا کی، پھر انسان کو اس پہ بسایا. کس لیے بسایا؟ تاکہ دیکھے کہ انسان کرتا کیا ہے، کیا واقعی اس کی عبادت کرتا ہے یا منہ موڑ جاتا ہے. تو گویا زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہماری کشش کی ہیں، رونق کی ہیں، استعمال کی ہیں، ضرورت کی ہیں، یہ ہم ان سے فائدہ تو اٹھاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہم پر ایک فرض بھی عائد ہوتا ہے کہ جس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا، ہم اس کے شکر گزار بنیں اور اس کی طرف رجوع کریں. اب اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو سری جادوگری ہے کہ پھر دوبارہ مرنے کے بعد اٹھنا. اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ آخر کس چیز نے اسے روک رکھا ہے، یعنی کسی حال میں راضی نہیں. سنو، جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے نہ پھر سکے گا، اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے. تو بات یہ ہے کہ دنیا کی زندگی، دنیا کے اچھے برے حالات تو سارے امتحان کے لیے ہیں، لیکن یہ سب کچھ ٹیمپریری ہے، عارضی ہے. پھر انسان اپنے اصل انجام کی طرف لوٹے گا، اور اس کے بعد انسان پھر دوبارہ واپس نہیں آ سکتا، پلٹ نہیں سکتا، اور اس کے پاس ایسا موقع نہیں ہوگا کہ وہ اپنی اصلاح کر سکے. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اسے محروم کر دیتے ہیں. سوچئے، کوئی بھی چیز جو آپ سے چھن گئی، چلی گئی، جس سے آپ محروم ہو گئے، اس کے چھننے کے بعد آپ پر کیا بیتی، آپ کے اندر امید کا لیول کیا تھا اور مایوسی کا کیا تھا. ہوتا یہ ہے کہ انسان پر جسمانی، مالی یا کسی قسم کی کوئی تکلیف آتی ہے تو انسان کیا سمجھتا ہے اس وقت، اس کی حالت کیا ہوتی کہ بس دس از اینڈ آف دا ورلڈ. بیمار ہو تو لگتا ہے بس اب مر ہی جاؤں گا، پتہ نہیں صحت ملے گی یا نہیں، کبھی ٹھیک ہوگا یا نہیں. یعنی امید کم ہوتی ہے اور مایوسی زیادہ ہوتی. پھر اسی طرح اگر کوئی چیز کھو جاتی ہے تو انسان سوچتا ہے کہ بس سب ہی کچھ لٹ گیا، غم سے شدید نڈھال ہو جاتا ہے. انہ لیئوس کفور، وہ مایوس بھی ہوتا ہے اور سخت ناشکری بھی کرتا ہے. سخت ناشکری کیا ہے؟ ایک چیز جاتی ہے اور باقی سب کچھ جو موجود ہوتا ہے اس کی یاد ہی نہیں رہتی اور اس پر شکر گزاری نہیں ہوتا. حالانکہ ایک چیز نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں ہیں جن کو گن نہیں سکتے. یہ انسان کی ناشکری ہے. تو انسان کو کرنا کیا چاہیے کہ جب اس سے ایک چیز لی جائے، وہ بھی کسی وصیت کہتے، کیونکہ وہ ہمیں پیدا جو امتحان کے لیے کیا، تو اچھے برے حالات دونوں طرح آئیں گے، اس کے بغیر تو امتحان ہو نہیں سکتا. تو جب ایک چیز جائے تو انسان فوراً مایوس ہونے کی بجائے، منفی سوچنے کی بجائے فوراً سوچے اچھا میرے پاس ہے کیا کیا.
اور نعمتوں کو یاد کرنے لگے اور نعمتوں کو دیکھنے لگے تو اس کا یہ غم بھی چلا جائے گا. اور غم کا جانا کیا ہے؟ اپنے آپ کو نقصان سے بچانا، کیونکہ اللہ کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، ہم شکر گزار ہو یا نہ شکرے. لیکن جب ہم شکر گزار ہوتے ہیں تو یہ شکر گزاری ہم ہی کو فائدہ دیتی ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. اور اگر مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے میرے تو سارے دل ادر پار ہو گئے، ساری مشکلیں چلی گئیں. پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے، یعنی جب نعمت ملتی ہے تو بھی ناپسندیدہ رویہ اختیار کرتا ہے اور بعضوں کا سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ تو بس وقت کی تبدیلی تھی اور حالات تو سب پہ پھرتے رہتے ہیں، اور جب مل گیا تو اپنی کوششوں کا نتیجہ سمجھتا ہے اور اللہ کا شکر کم ہی ادا کرتا ہے. ہاں الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر. اس عیب سے اگر کوئی پاک ہے تو بس وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں اور نیکوکار ہیں، اور وہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بڑا اجر بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی بہت عجیب ہے کہ مومن ہر حال میں خیر و بھلائی سمیٹتا ہے. اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے اور اس حال میں وہ نیکی کماتا ہے، اور اگر اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو نعمت پا کر وہ شکر ادا کرتا ہے اور اس پر بھی وہ اجر پاتا ہے. گویا دونوں حالتیں اس کے لیے اجر کا ذریعہ بن جاتی ہیں. اس کے برعکس جس کے اندر ایمان نہیں ہوتا اس کا رویہ برعکس ہوتا ہے. نعمت ملے تو اکڑتا ہے، پھولتا ہے، فرح فخور ہوتا ہے، اور اگر مصیبت آئے یئوس کفور ہوتا ہے. تو یہ دونوں ہی رویے ناپسندیدہ ہیں. اس کے برعکس انسان کو صبور اور شکور ہونا چاہیے، مشکل میں صبر اور نعمت پر شکر. تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہیں، اور اس بات پر دل تنگ ہو کہ وہ کہیں گے اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا. تم تو محض خبردار کرنے والے ہو، آگے ہر چیز کا حوالہ دار اللہ ہے. کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود گھڑ لی ہے؟ کہو اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تم بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا اور جو تمہارے معبود ہیں ان کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو تو بلا لاؤ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو. پھر اگر وہ تمہاری مدد نہ کریں، اگر تمہاری بات کا جواب نہ دیں، تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے، یعنی کتاب، یعنی قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ کا علم. اور دنیا میں باقی جتنی کتابیں وہ کس کا علم؟ بندوں کا علم. تو بندوں کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں بہت محدود. لیکن حیرت کی بات ہے کہ ہم بندوں کے علم پر تو بہت امپریس ہوتے ہیں، ان سے تو بہت مرعوب ہوتے ہیں، اور ان کے فلسفے اور تھیریز کو کوٹ کرتے کرتے تھکتے نہیں. اس کے برعکس قرآن مجید اس کے بارے میں کسی نہ کسی درجے کے شک میں ہی رہتے ہیں. اور اگر یہ شک نہ ہوتا، یقین ہوتا کہ بالکل سچ ہے، تو کبھی کسی موقع پر بھی اس کو کوٹ کرنے میں، اس کی دلیل کو ماننے میں ہمیں کوئی مشکل نہ ہوتی. پوری کنوکشن کے ساتھ ہم یہ کام کرتے. وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں. پھر کیا تم سر تسلیم خم کرتے ہو؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ. جو لوگ بس اسی دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہیں، ان کی پرائرٹیز، ان کی دلچسپیاں سب کی سب صرف اس دنیا کی حد تک ہے، اس سے آگے کچھ نہیں سوچتے. ان کی سارا دن سوچ، ان کی بھاگ دوڑ، ان کی کوشش، ان کی محنت بس صرف دنیا کے آخری کنارے تک جاتی ہے، اس سے باہر نہیں. تو فرمایا ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم ان کو یہی دے دیتے ہیں، ان کی محنت کو یہی برابر کر دیتے ہیں. وہ اپنی محنت کا پھل صلہ دنیا میں ہی پا لیتے ہیں. وہ جو چاہتے ہیں ان کو مقصود یہی مل جاتا ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ جتنا ہم چاہتے ہیں بس اتنا دے دیتے ہیں. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں.
جو آخرت کو سامنے رکھ کے کام نہیں کرتے ان کے لیے پھر آگ کے سوا کچھ نہیں. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا. جو بھی ان کی انڈسٹریز تھیں، جو بھی ان کی تعمیرات تھیں، جو کچھ بھی انہوں نے تیار کیا سب یہیں ختم، غرق، برباد. وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے، یعنی اس کا کوئی نتیجہ نہیں، اس کا کچھ فائدہ نہیں. ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کوئی بھی جو کام کرتے ہیں، خواہ دنیا کا ہو یا دین کا، اس کے پیچھے نیت کیا ہوتی ہے، کیوں کر رہے ہوتے ہیں، کہاں کا فائدہ چاہیے، کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ اگر آخرت چاہیے تو دنیا کے کاموں کو بھی ہم فیئر طریقے سے کریں گے، بہترین طریقے سے کریں گے، کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، فریب نہیں کریں گے، نہ بزنس میں، نہ تجارت میں، نہ ہی کسی جاب میں. کچھ بھی کریں گے بھلے مانس لوگوں کی طرح کریں گے، بہترین طریقے سے کریں گے. کیونکہ ہم یہ سوچ کے کریں گے کہ ہمارا رب ہم کو دیکھتا ہے، ہم اس کے آگے جواب دہ ہیں. خواہ کسی انسان کا بھی کام کر رہے ہوں، کسی انسان کی جاب کر رہے ہوں، تو بھی بندہ مومن جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے اس کا جواب کسی انسان سے زیادہ اپنے رب کو دینا ہے. لہذا اس کے کام میں اور بہتری آتی ہے، اور اخلاص آتا ہے، اور کوالٹی آتی ہے. اور اس طرح انسان کچھ کام کر کے کسی پہ احسان بھی نہیں جتاتا. لیکن اس کے برعکس جب انسان دنیا کے لیے کام کرتا ہے تو بعض اوقات وہ صرف ایک نظر رکھتا ہے کہ کس کام میں میرا فائدہ ہے، مجھے پروفٹ کہاں سے ملتا ہے، میرا مطلب کہاں سے پورا ہوتا ہے. پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ جو کچھ میں بنا رہا ہوں، جو پروڈکٹ میں تیار کر رہا ہوں، وہ انسانیت کے فائدے میں جاری ہے، انسانیت کے نقصان میں. اب دیکھیے کہ اس وقت دنیا میں بڑے بڑے بزنسز جو ہیں، بعض اوقات اسلحے کے ہو سکتے ہیں، بعض اوقات ایسی چیزوں کی تیاری کے ہو سکتے ہیں کہ جن میں بیسیکلی ہیومن ڈسٹرکشن ہے، انسانوں کے لیے نقصان ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ ان کو بناتے چلے. مثلا آپ دیکھیں کہ شراب کا کاروبار جو ہے، لکر، سب کو پتا ہے کہ اس کا بنانا، اس کا پینا، اس کا استعمال، اس کے سب کچھ نقصان ہی نقصان ہے. یعنی ایک انسان جب خریدتا ہے تو جیب کا نقصان ہے، عام ڈرنک کے مقابلے میں کتنی مہنگی ہے. جب پیتا ہے تو جسم کا نقصان ہے، عقل کا نقصان ہے. پھر اس کے بعد جو کچھ انسان بےہودہ حرکتیں کرنے لگتا ہے اس میں، اور بہت سو کا دوسروں کے لیے، گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے امبیرسمنٹ، یعنی لامتنا ہی نقصان. لیکن اس کے باوجود کتنے لوگ ہیں جو اس انڈسٹری کے ساتھ وابستہ ہیں، ملینز اینڈ ٹریلینز میں اس کا کاروبار ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آخرت تو نہیں ان کے سامنے تو دنیا ہے. انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی کی عقل ماری جاتی ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی مرتا ہے، کسی کو کینسر ہوتا ہے، کوئی ریڑیاں رگڑ رگڑ کے سسک کے کسی چیز سے مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے. انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. انہیں مطلب ہے اور غرض ہے تو کس سے؟ صرف اور صرف اپنے دنیاوی فائدے سے. ذالک مبلغہم من العلم، یہی آ کے ان کا علم ختم ہو جاتا ہے، اس سے آگے نہیں سوچتے. اس کے برعکس مسلمان مومن جو اللہ سے ڈرتا ہے، وہ تجارت بھی کرتا ہے تو ان چیزوں کی، وہ انڈسٹری میں لگاتا ہے تو ان چیزوں کی جس میں انسانیت کا فائدہ ہے، انسانیت کی بھلائی ہے. چھوٹی سے چھوٹی چیز کا فیصلہ اور بڑے سے بڑی چیز کا فیصلہ کرتے وقت وہ صرف اپنی ذات کو نہیں دیکھتا، وہ آج کو نہیں دیکھتا، وہ کل کو دیکھتا ہے. وہ دنیا کے بھی کل کو دیکھتا ہے اور آخرت کے بھی کل کو دیکھتا ہے. دنیا کا کل کیسے؟ کہ آج اگر ہم سارے درخت کاٹ کے اپنی عیش و عشرت میں خرچ کر جائیں گے اور صرف بڑے بڑے فرنیچر بنا کر رکھ دیں گے جس کا کبھی استعمال نہ ہو، تو یہ دراصل ہم کیا کر رہے ہیں؟ پورے انوائرنمنٹ کو نقصان دے رہے ہیں، پورا بیلنس خراب کر رہے ہیں اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے زندگی حرام کر رہے ہیں. اگر ہم کسی بھی چیز کو اوور سپینڈ کر رہے ہیں، مس یوز کر رہے ہیں، تو دنیا میں بھی نقصان ہے. کتنی زیادہ گلوبل صورتحال جو ہے اس وقت ویدر کے حساب سے کتنی خطرناک ہے، اور اس میں کتنی زیادہ مشکلات انسانوں کو ہو رہی، یعنی کتنی زیادہ الرٹس آتی ہیں اس بارے میں، کیسے کیسے خطرناک قسم کے نیوز آتے ہیں کہ اگر ہم نے اتنے % درخت کاٹ دیے تو ایسے ایسے طوفان ہوں گے، ایسی ایسی تباہیاں آئیں گی. انسان دیکھ رہا ہے لیکن اس کے باوجود سوچتا میں تو ہوگا نہیں. کبھی یہ خبر آتی کہ آج سے 25 سال بعد یہ صدی کے آخر تک انسانوں کے لیے پینے کا پانی نہیں ہوگا. جنگیں کس بات پہ ہو رہی، آج اگر تیل پہ ہو رہی ہیں تو کل پینے کے پانی پر ہوں گی. اسی طرح بے شمار چیزیں جو دنیاوی اعتبار سے بھی ہمیں بظاہر بہت پرکشش نظر آتی ہیں، لیکن ان کے پیچھے بھیانک تاریخ ہے. ان کے پیچھے اسی طرح بہت سارے ایسے تجربات جو انسانوں کے علاوہ بندروں اور مختلف جانوروں پر کیے جاتے ہیں اور کس طرح ان کو مس یوز کیا جاتا ہے. یہ سب کچھ صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان
آخرت کی فکر نہیں کرتا. جب انسان کے دل میں انسانوں کی اور مخلوق کی ہمدردی نہیں ہوتی، بظاہر ہیومن رائٹس اور بظاہر جانوروں کے رائٹس کی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن حقیقت میں کتنا ہی ہیومنز کو اور جانوروں کو مس یوز کیا جا رہا ہے، ان کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. لیکن یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ عقل کام کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے نہیں کرتی کہ کل کی آخرت کی فکر نہیں ہے، صرف خود غرضی ہے. سود کا کاروبار، انٹرسٹ بیس ساری اکانومی، کیا اس کے نقصان انسانوں کو معلوم نہیں ہے؟ اس سے انسانوں کے اوپر جو کچھ بیت رہی ہے، جس کرائسس سے انسان گزر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جتنی روحانی اور نفسیاتی بیماریاں انسانوں کے اندر جنم لے رہی ہیں، جتنا سٹریس ان کے اندر پیدا ہو رہا ہے، کسی کو معلوم نہیں؟ سب معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ چند لوگوں کو فائدہ ہے جن کے ہاتھ میں سارا قانون ہے، اس لیے کہ ان کو آخرت کی فکر نہیں. جب انسان آخرت کی فکر کرتا ہے، آخرت کے لیے کام کرتا ہے، آخرت کے لیے جیتا ہے، تو اس کی دنیا بھی بہترین ہوتی ہے. وہ انسانوں کے فائدے کے کام کرتا ہے، اور وہ صرف ظاہری فائدے کے کام نہیں کرتا، وہ گہرائی تک سوچ کر انسانوں کا فائدہ کرتا ہے. تو ایسے ہی لوگ، من کان یرید الحیات الدنیا، جس کو صرف دنیا کی زندگی چاہیے، وزینتہا، اور صرف دنیا کی رونق چاہیے، تو اس کو دنیا میں اس کے کیے کا بدلہ مل جاتا ہے، اور اس میں کمی نہیں کی جاتی. لیکن آخرت اس کی تباہ ہو گئی، اور ان کا سب کیا دھرا ان کے سامنے آ جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب نقصان دہ تھا، باطل تھا. پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا، اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے اس شہادت کی تائید میں آ گیا، یعنی قرآن تھا، پھر اس کے ساتھ ہی پیغمبر بھی اور دیگر کائنات کی نشانیاں بھی، اور پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی بھی موجود تھی. کیا پھر بھی وہ دنیا پرستوں کی طرح اس سے انکار کر سکتا ہے؟ ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے. اور انسانی گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے، کس کا؟ اس کتاب کا، تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے. یعنی جو شخص قرآن کو نہیں مانے گا اس کا انجام بھیانک ہے. پس اے پیغمبر، تم اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، مگر اکثر لوگ مانتے نہیں. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑے. ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا تھا. سنو، خدا کی لعنت ہے ظالموں پر، ان ظالموں پر جو خدا کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اس کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں. وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے، اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا. انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا. وہ نہ کسی کی سن ہی سکتے تھے اور نہ خود ہی انہیں کچھ سوچتا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا. یعنی من گھڑت دلیلیں، تعویلیں کہ جس سے وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کو راضی کریں گے، وہ سب کے سب بیکار ہو گئے. ناگزیر ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑے گھاٹے میں ہوں. رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہے، تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے. یہاں پر جنت میں جانے کی 3 شرائط بتائی گئی: ایمان، عمل صالح اور اخبات. اخبات کہتے ہیں نفس کے جھکاؤ کو، عاجزی کو. بات یہ ہے کہ جس شخص کے اندر اللہ کی عظمت آ جاتی ہے، اللہ کی بڑائی کا احساس آتا ہے، اس کے دل سے اپنی بڑائی کا احساس پر نکل جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں. پھر اس انسان کے اندر قدرتی طور پر جھکاؤ آتا ہے، نرمی آتی ہے، اور انسان اللہ کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے لگتا ہے. یہی کیفیت ہے جو انسان سے مطلوب ہے. سورت کے آغاز میں بھی استغفار کی بات، اور یہاں بھی کیا بات ہو رہی ہے کہ انسان اس وقت جب ایمان صحیح معنوں میں آتا ہے، تو ایمان اور عمل صالح کے بیچ میں ایک دل کی جو کیفیت ہے اور انسان کا جو رویہ ہے، اس کے اندر بھی بہت عاجزی آتی. کیونکہ بعض اوقات ہم دیندار تو بن جاتے ہیں لیکن ایروگنس سے باہر نہیں نکل سکتے. باتوں کے اندر، رویے کے اندر، ٹون کے اندر، لہجے کے اندر، معاملات کے اندر نہ انسانوں کے ساتھ عاجزی، نہ انسانوں کے ساتھ ہمدردی، اور نہ اللہ کے سامنے صحیح معنوں میں جھکنا. تو یہ چیز انسان کے لیے نقصان دہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس دنیا کو پیدا کرنے کے بعد اور اس میں انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد انسانوں کا انتخاب کر رہا ہے، چن رہا ہے کہ کون ہے جو اس کو پہچانتے ہیں، اس کو مانتے ہیں اور حقیقت میں اپنے انسان ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، دنیا میں اچھے کام کر کے آتے ہیں جس سے دنیا میں بھی انسانوں کی بھلائی ہو
اور ان کی اپنی آخرت کا فائدہ ہو، ایسے لوگ جنت کے باسی ہوں گے. وہاں کے لیے اللہ ان کا انتخاب کر کے ان کو وہاں بھیج دے گا. باقی رہا سارا کوڑا کرکٹ، وہ پورے کا پورا جہنم کی نظر ہوگا. دنیا میں بھی ایسے ہوتا نا کہ جو بہترین چیز ہوتی ہے، مثلا پھل پکتے ہیں، بہترین چیز آپ لے لیتے ہیں، باقی سارا آپ ڈمپ کر دیتے ہیں. اچھی اچھی چیزیں آپ استعمال کر لیتے ہیں اور باقی آپ جلا کے کوڑا کرکٹ صفائی کر دیتے ہیں. ایک فطری قانون ہے. بالکل اسی طرح جیسے درختوں کو آپ دیکھیے، پتوں میں دیکھیے، پھلوں میں دیکھیے، پیداوار میں دیکھیے، ساری چیزوں کے ساتھ یہی معاملہ ہے. جو چیز کام کی ہوتی ہے، فائدے کی ہوتی ہے، اس کو لے لیا جاتا ہے، اور جو بیکار ہوتی ہے اس کو پھینک دیا جاتا ہے، ڈسکارڈ کر دیا جاتا ہے. آخرت میں انسانوں کے ساتھ یہی ہونے والا ہے. ہم سب اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم خود کا کیا بھلا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو کسی کام میں لگا، انسانوں کی کتنی خدمت کرتے ہیں، انسانیت کی بھلائی کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے ہم نے کیا کیا. آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں کی ساری تاریخ دیکھیں، کس قدر یعنی کہ موجودہ تاریخ نہ کہ پاسٹ میں مسلمانوں نے بہت کچھ کیا. موجودہ حالات میں اپنی ہی کمیونٹی کے اندر دیکھ لیں کہ کتنے فیصد کام ہم کمیونٹی کے فائدے کے لیے کرتے ہیں، دوسرے انسانوں کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں، دوسرے انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کے دنیاوی دکھ درد، ان کی بھوک مٹانے کے لیے، اور کتنے کام صرف اپنی ذات کے لیے. تو میجورٹی ایسی ملے گی کہ جو صرف اپنا مطلب سوچ رہی ہے کہ ہم کہاں سے کیا لے سکتے ہیں، ہمیں کیا ملے گا. تو اللہ کا یہ قانون نہیں. کائنات میں ہر چیز دینے والی ہے، وہ صرف لے نہیں رہی، دے بھی رہی ہے. اور جب تک ہم دینے والے نہیں بنیں گے، دنیا سے بھی صحیح طور پہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے اور آخرت میں بھی فائدہ نہیں ہو سکتا. اور دے اسی وقت سکتا ہے انسان جب اس کے اندر جھکاؤ ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ دینے کے لیے بھی جب آپ ہاتھ بھی بڑھاتے ہیں تو جھکا کے نیچے کر کے دیتے ہیں نا. لینے والا تو نیچے ہوتا ہی ہے، وہ تو ہے ہی، لیکن دینے والے کو بھی سراہی سرنگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. تو یہی اخبات ہے اصل، کیونکہ اخبات کے نتیجے میں لازمی طور پر انسانیت کے فائدے کے کام ہے. ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک آدمی تو اندھا ہو اور بہرا، اور دوسرا ہو دیکھنے اور سننے والا. اندھا بہرا کس سے؟ حق سے. اور دیکھنے سننے والا جو حق کو سنے، حقیقت کو پالے، جس کو معرفت حاصل ہو جائے. کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز بھی نہیں. کیا تم اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے؟ اس کے بعد کچھ پیغمبروں کا ذکر ہے اور ان کے انجام بتایا گیا ہے کہ کیا ہوا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. اور ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. اس نے کہا میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آئے گا. جواب میں اس کی قوم کے سردار جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا بولے ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے. ہم دیکھیں کیا لاجک ہے جٹلانے کی. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں اراذل تھے، گھٹیا تھے، بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی. اب یہ سب کچھ اخبات کے خلاف ہے، عاجزی کے خلاف ہے، سخت ایروگنس کی علامت ہے، جس کی بنا پر انہوں نے پیغمبر کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا کہ پیغمبر کو بھی حقیر کیا کہ تم ہمارے جیسے انسان ہو، اور اپنی قوم کے لوگوں کو بھی چھوٹا سمجھا اور کہا کہ یہ تو گھٹیا قسم کے لوگ ہیں جو تمہاری بھاں میں ہاں ملا رہے ہیں، جو ہم جیسے کسی کام کے لوگ ہیں وہ تو تمہاری نہیں سنیں گے. یہی چیز انسان کے لیے قبولیت حق کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہے. انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، کبھی اس کو اپنی عقل پہ بڑا ناز ہوتا ہے، کبھی اپنے علم پہ بڑا ناز، کبھی اپنی ڈگری اور اپنی جاب پہ بڑا ناز ہے، کبھی اپنے حسن پہ، کبھی کسی اور چیز پر. یہ ساری چیزیں مل کر انسان کو شیطان بنا دیتی ہے، اور پھر انسان اللہ کے آگے جھکنا بھول جاتا ہے. کیونکہ شیطان نے بھی تو یہی کیا تھا نا کہ اللہ کی بات نہیں مانی تھی. اور یہاں ان لوگوں کو بھی حال کچھ ایسا ہی ہے، اور کہتے ہیں ہم کوئی بھی چیز ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہوئے ہو. کمپیرزن کس چیز کا؟ اس چیز کا کہ دنیا کے اعتبار سے کون بڑا ہے. تو بات یہ کہ حق تو پوری دنیا سے زیادہ وزنی ہے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے. اس نے کہا اے برادران قوم، ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر قائم تھا اور پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا مگر وہ تم کو نظر نہ آئی، تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے سر چپک دیں. یعنی ہدایت ایسی چیز نہیں کہ جو زبردستی کسی پہ امپوز کی جائے. اور اے برادران قوم،
میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا. یہ ہے میری سنسیریٹی کی علامت. تم ہر کام دنیا کے فائدے میں کرنا چاہتے ہو اور میرے نزدیک دنیا کا نہیں آخرت کا فائدہ ہے. میں اس کام پر تم سے اجر نہیں چاہتا, میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے. اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی ہے, خواہ وہ تمہاری قوم کے اراذل ہیں. وہ آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں, مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو. ایروگنس جو ہے وہ جہالت کی وجہ سے ہوتی ہے. انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے, حالانکہ وہ ہوتا نہیں. یہ اس کی کم علمی ہوتی, لا علمی ہوتی. جن چیزوں پہ وہ تکبر کر رہا ہوتا وہ اس کی ہوتی بھی نہیں. وہ تو صرف چند دن کے لیے اس کو بطور آزمائش دی گئی تھی اور وہ ان کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے. آپ دیکھیے کہ اگر انسان غور کرے تو انسان کو ملنے والی کوئی بھی صلاحیت, طاقت, خواہ وہ دیکھنے, بولنے, سننے کی ہو, یا مال و متاع یا اولاد ہو, یا کچھ بھی ہو, آن کی آن میں لمحوں میں انسان سے جا سکتا ہے. کسی بھی چیز پر انسان قادر نہیں. بڑے بڑے باغات کا مالک ہو یا مینشنز کا, اینی ٹائم کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن انسان کے پاس جب آتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ یہ کبھی جائے گا بھی. وہ ہمیشہ سوچتا ہے کہ یہ میری چیز ہے اور میں ہی اس کا مالک ہوں. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ دیکھو, میرا کوئی انٹرسٹ یا فائدہ دنیا کا نہیں, میں تم سے کچھ بھی نہیں چاہ رہا, میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے. اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی, وہ اپنے آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں, مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو. اور اے قوم, اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو خدا کی پکڑ سے کون مجھے بچانے آئے گا؟ تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی بات بھی نہیں آتی؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں, نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں, کیونکہ یہ دو چیزیں لوگوں کو عام طور پر دوسروں سے ممتاز کر دیتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوسائٹی میں دو لوگوں کی بڑی ویلیو ہوتی ہے, ایک وہ جن کے پاس مال زیادہ ہو, اور دوسرے وہ کہ جو مذہب پر اجارہ داری قائم کیے ہوئے ہوں, غیب کی خبریں بتا بتا کر, اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہوں, اور یعنی کاہنوں جیسا کام کرتے ہوں, یعنی جھوٹی باتیں بتانے والے, لوگوں کو جھوٹ بول کر خوش کر دینے والے, اور وہ جھوٹ اللہ کے اوپر بھی باندھنے والے اور بندوں پر بھی, اور اس بات کا دعویٰ کرنے والے کہ ہم بہت کچھ جانتے. کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو عام انسانوں کے بس میں نہیں ہوتی. مثلا غیب کی خبریں اور غیب کی باتیں, عام انسان تو اس پر دسترس نہیں رکھتے. لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے لوگوں کے گرد ہجوم ہوتا ہے لوگوں کا کہ جو اس قسم کا کاروبار کرتے ہیں. اور اسی طرح جس کے پاس مال ہو وہ جیسا بھی کرے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں یا اس سے دبتے ہیں, ڈرتے ہیں. تو پیغمبر نے کہا میرے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں, مگر اس سے بڑی ایک چیز ہے جسے تم بڑا نہیں سمجھتے, اور وہ ہے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نبوت. اور نہ میرا یہ دعویٰ کہ میں فرشتہ ہوں, اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی. آپ دیکھیے کہ دنیا دار انسان لوگوں کو کس نظر سے دیکھتا ہے, اس کا کپڑا کیسا پہنا ہوا ہے, اس کا جسم کیسا ہے, اس کا میک اپ کیسا ہے, اس کی جیولری کیسی ہے, اس کی ظاہریت کیسی ہے. لیکن جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں, سمجھدار لوگ ہوتے ہیں, پڑھے لکھے ہوتے ہیں, صاحب حکمت و دانش ہوتے ہیں, وہ ان چیزوں کے پیچھے دیکھتے ہیں کہ یہ بات کیسے کرتا ہے, اس کے معاملات کیسے ہیں, اس کا جیسچر کیسا ہے, اس کا رکھ رکھاؤ کیسا ہے. پیغمبر انسانوں کی ظاہری حالت نہیں دیکھتے کہ ان کے پاس مال کتنا, نہ وہ مال سے مروب ہوتے ہیں. وہ کیا دیکھتے ہیں, اس کے پیچھے دیکھتے ہیں کہ انسانوں کے اندر ایمان کتنا ہے, ان کے اندر خیر کتنی ہے, بھلائی کتنی ہے, اخلاص کتنا ہے, کیونکہ اصل تو ان کوالٹیز کی ویلیو ہے. ہم سب بھی اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ ہم کسی کے ساتھ جب معاملہ کرتے ہیں تو کیا دیکھ کر کرتے ہیں. کسی سے جب متاثر ہوتے ہیں, کسی کو جب عزت دیتے ہیں, کسی کو جب کوئی مقام دیتے ہیں, تو کیا صرف اس کا مال دیکھتے ہیں یا اس کی جسمانی وجاہت اور حسن, یا کچھ اور بھی. اصل چیز یہ ہے کہ انسان کو اس کے لباس سے نہ پہچانو, انسان کو اس کے کردار سے پہچانو. لیکن کردار کو جانچنے والی نگاہیں بہت کم ہوتی ہیں. اگر ایمان ایسا نور اور بصارت انسان کو دیتا ہے کہ جس سے وہ یعنی مومن جو ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, اور وہ کیا ہے, وہ فراست جو علم کے بعد حکمت اور سمجھ بوجھ کی شکل میں انسان کو عطا ہوتی. یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. جس کو چاہتا حکمت, دانائی, سمجھ بوجھ دیتا ہے, اور جس کو سمجھ بوجھ مل گئی
اس کو بہت بڑی بھلائی مل گئی، کیونکہ وہ انسان ظاہریت میں نہیں کھوتا، وہ کسی کی ظاہری شکل پہ نہیں جاتا، وہ اس سے آگے کی چیزوں کو دیکھ کر انسانوں کی قدر کرتا ہے. اور یہی حال پیغمبروں کا ہوتا ہے. ان کے نفس کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہوں گا. آخر کار ان لوگوں نے کہا کہ اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کر لیا، اب تو بس وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو، اگر تم سچے ہو. نوح علیہ السلام نے جواب دیا، وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا، اور تم اتنا بل بوتا نہیں رکھتے کہ اسے روک دو. عذاب مت مانگو، بڑا سخت ہوگا. اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہو. وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو، اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں. ہوتا یہ کہ جب کوئی دو فریقوں میں جھگڑا طول پکڑ جاتا ہے نا، تو پھر دونوں فریق کس پہ بات ختم کرتے ہیں کہ اب میرے اور تمہارے درمیان کوئی تیسرا حاکم ہی فیصلہ کرے گا، مجھ پہ میرے عمل کی ذمہ داری، تم پہ تمہارے عمل کی. پھر دیکھتے ہیں کہ کل جب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو پتہ چل جائے گا کہ کون سچا تھا اور کون جھوٹا. وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے، بس وہ لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں ہے. ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دو اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کر دو. اور دیکھو، جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا. یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں، بس مہلت ختم ہو گئی.